آج ہم بات کریں گے کربلا کے اس واقعے کی جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی۔ اس قافلے میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں جو پورے سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور کربلا کی سرزمین پر آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ محرم کی 9 تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان خواتین میں سے کچھ بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین چھوڑ کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے کٹھن حالات میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم کربلا سے ہجرت کر جاؤ۔ یہ 6 بیویاں کون تھیں اور انہوں نے کربلا سے لاہور تک کا سفر کیسے طے کیا اور لاہور پہنچ کر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا جن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی نکاح سے ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئیں جو لاہور میں بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی۔ ان کے ساتھ حضرت عقیل بن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں مدفون ہیں جن کے نام یہ ہیں: ام ہانی، ام لقمان، اسما، رملہ اور سہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر یہ 6 بیویاں 9 محرم الحرام کو کربلا سے روانہ ہوئیں۔ راستے میں انہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی، مگر حکم کی تعمیل میں وہ سفر جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کی طرف بڑھتی رہیں۔ لاہور اس وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے آس پاس جنگل اور ریت کے ٹیلے تھے۔ یہ جنگل دریا راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت لاہور پر ایک ہندو راجا مہاورن کی حکومت تھی جس کا بیٹا کبیر و کرما تھا۔ جب یہ بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شہر میں ایک عجیب منظر پیدا ہوا۔ تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑیں اور پوجا کرنے والوں کی آگ بجھ گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور شہر میں شور مچ گیا۔ راجا مہاورن نے وزیروں اور مشیروں کو حکم دیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ پتہ چلا کہ کچھ اجنبی خواتین آئی ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی یہ سب ہوا ہے۔ راجا نے اپنے بیٹے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان خواتین کو دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باپردہ خواتین ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے سے کہا: ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ کربلا میں ہم پر ظلم ہوا اور ہم بے وطن ہو کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ ہمارا کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں۔ اگر تمہیں منظور نہ ہو تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ راجا کا بیٹا ان کی بات سن کر متاثر ہوا مگر بادشاہ کے حکم کے سامنے مجبور تھا۔ اس نے کہا: اگر آپ خود نہ گئیں تو ہمیں آپ کو جبراً لے جانا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غصے بھری نگاہ سے راجا کے بیٹے کو دیکھا۔ وہ یہ نظر برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہوش میں آ کر وہ رونے لگا اور حضرت رقیہ کے قدموں میں معافی مانگنے لگا۔ جب بادشاہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو وہ غصے میں آ گیا اور ہندوؤں نے ان بیویوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیویوں نے دعا کی: اے اللہ، ہمارا پردہ رکھ اور ہمیں ان ظالموں سے بچا۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور یہ پاک دامن بیویاں اس میں سما گئیں، صرف ان کی چادریں زمین سے باہر رہ گئیں۔ راجا کا بیٹا یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام اللہ رکھا گیا، جو بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ سن 101 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار بھی اسی جگہ موجود ہے۔ بعد کے زمانوں میں جب سلطان محمود غزنوی لاہور آئے تو انہوں نے ان مزارات کا پتہ چلایا۔ انہوں نے یہاں مضبوط عمارتیں اور برآمدے تعمیر کروائے۔ بادشاہ اکبر کے دور میں بھی ان کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ قبرستان کہلانے لگی۔ یہ واقعہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور 1947 تک یہ مزار بی بی پاک دامن کے طور پر مانا جاتا رہا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کہانی کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر آج بھی ایک بڑی تعداد یقین رکھتی ہے کہ یہاں وہی پاک بیبیاں دفن ہیں جو کربلا سے ہجرت کر کے لاہور آئی تھیں۔ اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جو ایمان، وفاداری اور صبر کا پیغام دیتا ہے۔
اللہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کا ذکر ضرور کریں۔ واقعہ کربلا کی یہ پاک بیویاں ہمیشہ اس بات کی نشانی رہیں گی کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل جیت ہے۔ آج بھی ان کا پیغام ہم سب کے لیے زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کو ان پاک بیویوں کا اصل پیغام سمجھانے کی توفیق دے، آمین۔